وسبوغ الآلاء الأصداها وتمام من الولاها وجمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وصنع بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد المسيحين أمير المؤمنين إمام المتقين وقاتل المشركين ويعصب الدين صديق أكبر فاروق أعظم غالب على كل غالب علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات پڑھیے محمد. 1445 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی
الحمدللہ آج یہ دوسری تقریر امام بارگاہ قصر ابی طالب میں انجمن حسینیہ کے صدر محترم اور اراکین اور عزاداران پیر محل کی جانب سے ہدیہ سماعت ہے۔ اس عشرہ محرم الحرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سرنامہ کلام میں جس طویل ترین آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیہ مبارکہ موجودہ ترتیب قرآن کے حوالے سے قرآن حکیم کا 7واں سورہ ہے، سورہ اعراف۔ اور جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس آیت مبارکہ کا نشان ہے 157۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات سے جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو ہوگی اور ہو رہی ہے وہ ہے قرآن اور شان رسالت۔ رسالت کی شان کے تقاضے کیا ہیں، شان رسالت کا اسٹیٹس کیا ہے، کسے حق ہے جو یہ بتائے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ حق کسے ہے؟ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی خدمت میں آج کا یہ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا کہ کسے حق ہے۔ میر انیس آل اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کا وصف مقرر خدا کرے، ذرا سا جو پڑھے لکھے سلامت رکھے، خدا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے جو ذکر اہل بیت میں بولتی ہیں، خدا ان آوازوں پر اپنا کرم رکھے جو آل محمد کے ذکر میں خاموش نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ کس کا حق ہے، کون بتا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ بتائے جس نے محمد کو مصطفیٰ کیا ہے یا جس کی آغوش میں محمد نے ارے مصطفی کے آداب سیکھے ہیں۔ وہ بتا سکتا ہے نا، وہ بتا سکتا ہے۔ میں کہاں کجا مصطفیٰ، آپ کہاں کجا شان مصطفیٰ؟ ارے ابھی تو دنیا نالین مصطفیٰ کو درک نہ کر سکی۔ نالین مصطفیٰ کا کیا وزن ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں میر انیس آل اللہ مقامہ خدا سخن کہا گیا انہیں۔ وہ کہتے ہیں کون بتا سکتا ہے مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے، مصطفیٰ کا وقار کیا ہے؟ وہ بتائے گا کہ جس نے اپنی توحید کے حجابوں میں مصطفیٰ کو پالا ہے، وہ بتائے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں جس کا وقت مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر اس کی ثنا کرے۔ کس کی بشر سے پھر بھلا اس کی ثنا کرے، جس کا اسٹیٹس قرآن ہے، جس کی فصیل ثنا کو، جس کی فصیل شان کو، جس کی عظمت فصیح کو قرآن کہتے ہیں۔ کون بتائے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ کل دیکھیے گفتگو اس منزل پر رک گئی تھی اور ادھوری بات تھی۔ ہمارا مذہب ادھورا نہیں، ہمارا مکتب ادھورا نہیں، شان مصطفیٰ پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اگر یہ مجمع میرے ساتھ رہا۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور کل کی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پیرائی میں شان مصطفیٰ کے پیرائی میں قرآن کی آیتوں کے سائے میں کل میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیے یہ جو سبیل الہی ہے یہ بھی تو شان مصطفیٰ کی تمہید ہے۔ سبیل
الہی ہے کیا؟ سبیل الہی کا دوسرا نام ہے عشق مصطفیٰ. سبیل الہی کا دوسرا نام ہے اطاعت مصطفیٰ. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو لفظوں سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ میرے ساتھ کہیے گا. یہ پیر بہن والے سبیل الہی کا مطلب یہ ہے اتباع مصطفیٰ. اور قرآن یہی کہہ رہا ہے جو سبیل الہی میں زندگی گزارتا ہے ہم اسے کبھی مٹنے نہیں دیتے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ جو سبیل الہی میں زندگی گزارتا ہے ہم اسے مٹنے نہیں دیتے. قرآن کہہ یہ رہا ہے جو عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارتا ہے, جو اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزارتا ہے, جو اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارتا ہے. اب اطاعت مصطفیٰ کا میزان کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ کا میزان اور اسٹیٹس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا نہیں ہے, بلکہ اطاعت مصطفیٰ کا اسٹیٹس یہ ہے جس سے کہتے محبت کرو, محبت کرے, جس سے کہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دینا. نہیں دیکھتا کہ اتنا ٹوٹا پھوٹا علی کا نعرہ لگا مل گیا آخری آدمی تک جس کے دل میں علی بس رہا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر اطاعت مصطفیٰ کا اسٹیٹس کا کلمہ پڑھنا ہے, اطاعت مصطفیٰ کا اسٹیٹس کا نمازیں پڑھنا ہے, اطاعت مصطفیٰ کا اسٹیٹس کا کعبے کا طواف کرنا ہے, اطاعت مصطفیٰ کا اسٹیٹس کیا رمضان کے روزے رکھنا ہے. اطاعت مصطفیٰ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جو محبت کہہ دے اسے مان لو, جسے کہے چھوڑ دو. اور اللہ آپ سے مخاطب ہے, اللہ آپ سے مخاطب ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا. دیکھیں پیغمبر کا جملہ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ کل کہا تھا یا نہیں کہا تھا, مگر جو لوگ کل نہیں تھے انہیں پھر سنا رہا ہوں. قرآن نے کہا, بابا کل کے جملے یاد رکھیں, قرآن نے کہا جو سبیل الہی پر اپنی زندگی گزارتا ہے ہم اسے مٹنے نہیں دیتے. یہی تو پیغمبر نے کہا. پیغمبر نے کیا کہا؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے اس دنیا کے بعد کیا ہے؟ کہا اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو صرف یہی دنیا ہے؟ پیغمبر نے قرآن کی آیت پڑھی, کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ بس یہی دنیا ہے؟ پیغمبر نے کہا بس یہ دنیا نہیں ہے, یہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے. قرآن ہے, قرآن ہے جو میں نے آپ کو اخبار نہیں سنایا, میں نے ڈائجسٹ نہیں سنایا, پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی قرآن کی آیت سنائی. قرآن نے کیا کہا؟ وما حاصل ہے. تم دنیا کو آخرت سمجھ رہے ہو, تم دنیا کو انتہا سمجھ رہے ہو, عشق محمد میں ڈوب کے تو دیکھو, عشق محمد میں اتر کے تو دیکھو, تو پھر کہو گے, یہ پھر کہو گے کہ محمد سے وفادو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے کہ محمد سے وفادو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے جہاں نہ ہو تیرے ہیں. نہ لگائیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ نعرے لگائیں. نہیں ابھی نہیں, ایک نعرہ چلیے, میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں نا, طاقت لگا رہا ہوں, ایک نعرہ میں لگا دیتا ہوں.
چمکتی دمکتی دنیا کو، اس کے نظاروں کو تم آخرت سمجھ رہے ہو؟ وما حاضر حیات الدنیا الا کچھ نہیں ہے یہ دنیا، الا لاہب فلائب، سوائے اس کے کہ یہ کھیل تماشا۔ تو پھر وہ جو قریب بیٹھے تھے وہ کہتے لگے یا رسول اللہ پھر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہا اس زندگی کا مقصد یہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں رہ کر میرے عشق میں اس آخرت کے گھر کو حاصل کر لو۔ یہی کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں۔ وہ جو کل میں نے جہاں جملہ چھوڑا تھا، جس کے دل میں جو اپنی زندگی سبیل کیا ہے، سبیل الہی عشق محمد کی تمہید ہے، عشق محمد کی تمہید ہے، وہ کبھی سبیل الہی کو حاصل کر ہی نہیں سکتا جو قاری قرآن ہو، مگر جس کے دل میں عشق رسالت کا چراغ روشن ہے۔ پیغمبر نے کہا خلقنا للبقاء، مصطفیٰ بول رہے ہیں، کہا جس کے دل میں عشق رسالت کا چراغ ہے، تو پیغمبر نے کہا خلقنا للبقاء لا للفنا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ عشق رسالت میں اتر کے تو دیکھئے یہ ہے سبیل الہی۔ اور کل میں یہی کہہ رہا تھا، قرآن میں تو کہہ رہا تھا، کل کی آیتیں میں دہراؤں گا، بات آگے بڑھے گی۔ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا جو عشق محمد سے سرشار ہو، قرآن نے کہا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، کہ جو عشق محمد میں جس کے دل میں وہ جو میں سرزانے کلام میں ابھی میں نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس آیت کا جو سرزانے میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے بتایا نہیں کہ اس کو اس آیت میں اللہ کیا رہا ہے، بتاؤں گا۔ ابھی تو وقت ہے نا ہمارے پاس، کہیں جانا تو نہیں ہے نا، کہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبیل الہی میں زندگی گزارنے کا مقصد کلمہ پڑھنا نہیں ہے، محمد کی عزت کرو، محمد کا احترام کرو، محمد کی قدر کرو۔ محمد کی یہ عزت نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھو، محمد کے پیچھے بھی چلو، اس کے ٹکڑوں میں بھی پڑھو، اور پھر کہو ہم جیسا۔ ارے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے محمد ہم جیسا، جن کی شکل اپنے بچوں سے نہ ملے۔ جنہیں گھر والی پسند نہ کرے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں اسٹیٹس بتا رہا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں آیت قرآن، وہ تمہیں کبھی مرنے نہیں دے گا، اور اس کے بارے میں کبھی گمان نہ کرنا جو عشق محمد میں گزر جائے، جو عشق محمد میں جہاں سے ہمارا اسٹیٹس، ہمارا بیان تو سنو، آکے تو بیٹھو مجلسوں میں، لوگ کہتے ہیں یہ محمد بیان ہی نہیں کرتے، یہ محمد کی ان کے ممبروں سے مصطفیٰ کی شان بیان نہیں ہوتی۔ میں خدا کی قسم، عزت مصطفیٰ کی قسم کھا کر اس ممبر سے یہ جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور آپ قدر کریں گے۔ آج آپ خاموش ہیں مگر اس جملے پہ میں آپ کو بلواؤں گا۔ دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمارے ممبروں سے مصطفیٰ بیان نہیں ہوتا، ہمارے ممبروں سے مصطفیٰ کی شان بیان نہیں ہوتی۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ آخری آدمی تک اپنی ماں بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ میرا پیغام جائے آن لائن کہ جیسی مصطفیٰ کی شان ہم بیان کرتے ہیں اور ہمارے ممبروں سے ہوتی ہے، کائنات عالم میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھئے یہ میں نے بات کی ہے نا، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے سجاد صاحب، یہ میں نے قصر ابی طالب میں 1445 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی دوسری تقریر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جیسی مصطفیٰ کی عظمت، جیسی مصطفیٰ کی شان، جیسا مصطفیٰ کا اسٹیٹس، جیسا مصطفیٰ کا وقار، جیسا مصطفیٰ کا مقام، جیسا مصطفیٰ کا مرتبہ ہم اپنے ممبروں سے بیان کرتے ہیں،
کچی پکی روٹیاں کھا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. ہم مصطفیٰ ان سے لے کے سناتے ہیں ارے جن کی گود میں مصطفیٰ پلا ہے. حیدر حیدر آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے. ہم نے مصطفیٰ کی شان ان سے نہیں لی جو 40 برس کے بعد کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے. ہم نے مصطفیٰ کی شان ان سے نہیں لی جو 40 برس تک کبھی بتوں کو پوچھتے رہے, کبھی ستاروں کو پوچھتے رہے, کبھی جانوروں کو پوچھتے رہے. ہم نے اس سے مصطفیٰ کی شان لی ہے کہ جو کعبے کا کلید بردار ابو طالب ہے. مصطفیٰ ان سے نہیں. اب پڑھیے تاریخ. 40 برس کے بعد جنہیں پتا چلا اچھا یہ ہے, وہ کیا بتائیں گے؟ علماء اہل سنت سب نے جس نے سیرت مصطفیٰ پہ قلم اٹھایا ہے, آخری آدمی تک جو سیرت مصطفیٰ پہ سننا چاہتا ہے اس منبر کی قدر کرو خدا کی قسم. یہ منبر ہم کسی چھپڑے سے اٹھا کے نہیں لائے. چھپڑا اس کی حد بھی جا کے دیکھتے تو سمجھ گئے وہ بول رہے ہیں. ہم یہ منبر کسی چھپڑے سے نہیں لائے, یہ منبر ہم غدیر سے لے کے آئے. تسی سلامت رہو. میں جملہ کہہ رہا ہوں, علماء اہل سنت نے یہ جملہ لیا کہ دیکھیے اسلام کے آنے سے پہلے جب تک پیغمبر اکرم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ نہ لگایا, اس وقت تک مکے میں ہر قبیلے کا ایک بت تھا. جتنے قبائل تھے, یعنی وہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ 365 بت مکے میں رکھے ہوئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے نہیں تھے, ہر قبیلے کا اپنا بت تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنے بت تھے وہ سب حرم کے باہر تھے, حرم کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. آنے والی تقریب میں بتاؤں گا وہ جتنے بت تھے, انہوں نے لکھا کہ حرم میں ہر قبیلے کا بت تھا اور ہر بت کا اپنا ایک نام تھا. واحد قبیلہ ہے قبیلہ بنی ہاشم. قبیلہ ہے قبیلہ بنی ہاشم کہ جس کا کعبے میں کوئی بت نہیں تھا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہم بت پرستوں سے معلوم نہیں کریں گے محمد کیا ہے, ہم یا بت شکن سے معلوم کریں گے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ بستا, عشق مصطفیٰ کا کمال یہ کہ پھر وہ اسے مر کے بھی مرنے نہیں. حیات جب پیغمبر نے کہا خلقنا للبقا, تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا, لا للفنا, تمہیں فنا کے لیے نہیں بنایا.
کہنے لگے یہ تو بتا دیا کہ ہمیں بقا کے لیے بنایا ہے، فنا کے لیے نہیں، بقا کا راز تو بتا دیجئے۔ یہ تو طے ہو گیا، مصطفیٰ نے بتا دیا کہ تم بقا کے لیے بنے ہو، فنا کے لیے نہیں ہو، تمہیں موت مار ہی نہیں سکتی، تمہیں موت مٹا ہی نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ اس کا فارمولہ تو بتا دیجئے کہ ہمیں بقا ملے گی کیسے؟ وہی پہ پیغمبر نے بند کمرے میں نہیں اپنے صحابہ کے درمیان کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بھی میری آل کی محبت میں زندگی گزارے گا موت اسے مار نہیں سکتی۔ موت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں زندگی گزارتا ہے۔ دو جملے اس مجلس میں رکھ کے کہوں گا، تقریر کھل جائے گا، 10 منٹ اپنے بیٹھے، کل سے انشاءاللہ 5 بجے پورے ممبر پہ بیٹھے۔ کیا کہا؟ آل محمد کی محبت۔ آپ پتہ نہیں مجھ سے کتنے لوگ محبت کرتے اور کتنے نہیں کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے اور کتنی نہیں کرتے مجھے نہیں پتا۔ کوئی انسان کسی سے بھی محبت کرنے میں مختار ہے، مجبور نہیں۔ یعنی مجھے آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ مجھ سے محبت کریں، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، لیکن حکم الہی سے اہل بیت سے محبت ایسے واجب ہے جیسے نماز واجب ہے۔ دیکھیے وہ جو فضائل ہو رہے ہیں نا، 2 جو آپ سنے دین کے جو احکام ہیں جن کے دین کی عمارت ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 کے بغیر بھی کبھی دین ہے؟ تو جو دین کی بنیاد ہے جس پر پورا دین کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے وہ 5 ہے۔ پہلا رکن جو ہے، پہلا رکن ہے واجب، دین کا پہلا رکن ہے واجب، دوسرا ہے حرام، تیسرا ہے مستحب، چوتھا ہے مکروہ، 5واں ہے مباح۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دیکھو یہ بچوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ میں نے جملہ کہا کہ اہل بیت کی محبت، آپ اس سے محبت کرنے میں مختار ہے، کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، کریں گے مہربانی، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے محبت کروں تو بہت اچھا ہے، لیکن تو میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ آپ میرے کان مٹی کی تو نہیں رکھ سکتے کہ مجھ سے محبت کریں، میری گردن پہ تلوار تو نہیں رکھ سکتے کہ مجھ سے محبت کریں۔ ہم سب مختار ہیں، مجبور نہیں ہیں، مگر اہل بیت کے یہاں یہ معاملہ نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اگر اہل بیت کو نہیں مانا تو نمازیں بیکار۔ اہل بیت سے محبت نہیں کی تو عبادتیں بیکار ہیں، اس لیے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، کلمہ واجب ہے، صدقہ واجب ہے، خیرات واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، مگر اہل بیت کی محبت واجب نہیں ہو جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت صرف واجب نہیں ہے، اور جب واجب کا مطلب کیا ہے یہ سن لے نوجوان کو، جو نماز واجب ہے نا، اگر سب بولیں گے تو میں آگے، نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ روزہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ حج واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر کب واجب ہے حج؟ من استطاع الیہ السبیل، اگر تم میں طاقت ہے، استطاعت ہے تو تم پر حج واجب ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو واجب نہیں، ضروری نہیں۔ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر سفر میں ہو تو بس کر دو،
کفارہ ادا کر دو، ہے نا یہ؟ مگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہ ماننا نہیں ہے کہ بیمار ہو چھوڑ دو. دیکھیے نمازوں پورے دین کا یہ معاملہ ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا، یہ 2-4 باتیں ضروری ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہمارا ممبر ہے یہ علم کا ممبر ہے، محرم تربیت نفس کا ممبر ہے. فضائل کے ساتھ اگر ممبر کا حق ادا نہ ہو، بچوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ تم یہاں کیوں لائے گئے، تمہیں یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے. اگر یہ پیغام ان ممبروں سے نہ دیا جائے تو کہاں سے دیا جائے گا؟ فضائل سنیے نا، 2 باتیں فضائل کے رخ سے سنے ہی نہیں. دیکھیے نماز میں نے بعض دفعہ نہیں پڑھی، رہ گئی کسی وجہ سے اور میں دنیا سے چلا گیا، تو کیا ہوگا ان نمازوں کا؟ قرآن نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تم مرے ہو، تمہارا نامہ اعمال تھوڑی مرا. یار ان پہ بولے نا میرے ساتھ، تم مرے ہو نا، تمہاری زبان بند ہوئی ہے، تمہارا نامہ اعمال تھوڑی بند ہوا ہے، وہ تو کھلا ہوا ہے. اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو بچے ادا کر دو، آدھے کر لیں گے. بڑے بیٹے میں واجب ہے باقی نمازیں، اگر باقی کچھ نمازیں رہ گئی ہیں تو بڑے بیٹے میں واجب ہے. روزے رہ گئے، بیٹے میں واجب ہے وہ پڑھے. خود نہیں پڑھ سکتا، اپنی پڑھتے کوئی بہت، اس لیے کہ اگر موبائل سے جان چھوٹے تو پڑھے. اگر اس وجہ سے موبائل سے ہماری جان چھوٹے، ابا اگر کہتا بھی اور پترا نماز اور ٹھہر جا، اس وجہ سے جان چھوٹے تو ہم نماز کی طرف رجوع کریں. موبائل دیکھنا واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اطاعت والدین واجب ہے. مصطفیٰ کی اطاعت یہ ہے شان مصطفیٰ. نہیں پڑھی بیٹا پڑھ دے گا، بیٹا نہیں پڑھ سکتا. تمام مجتہدین عظام کے نزدیک اس کو بھی کھیل بنا رکھا ہے تقلید کا مسئلہ. تمام علماء کرام اور مکتب اہل بیت کے نزدیک اگر بیٹا نہ پڑھ سکے تو کسی سے پڑھوا دے. روزے نہ رکھ سکے کسی سے رکھوا دے. لیکن خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اہل بیت سے محبت نہ کی ہو، نمازوں کا حق ادا ہو جائے گا، روزوں کا حق ادا ہو جائے گا. پیغمبر نے کہا میری آل کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ارے مرنے سے پہلے بتانا ہے کہ محبت اہل بیت پہ جا رہا ہے. دیکھیے جناب سلیمان قندوزی حنفی، انہوں نے جملہ لکھا اسی حدیث کے ذہن. انہوں نے کہا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا جائے. اب تقاضا محبت کیا ہے یہ مجھے نہیں خدا کی قسم. اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے نا، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بھائی سے اور اپنی چھوٹی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بزرگوں سے معافی مانگ کر، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے نا اور یہ پتہ چلے کہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں، تقریر ختم ہو گئی اس منزل پر. کل سے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. چچا اگر آپ کو مجھے جڑا خطیب آیا ہے بڑی اچھی تقریر کرنا پیا، بڑا پیارا ہے، میں نے اس سے محبت ہو گئی ہے. لیکن اگر کل آپ کو یہ پتہ چل جائے جھوٹ بھی بولتا ہے تو بتاؤ میری محبت کا پیمانہ کیا رہے گا؟ یہ فقط جھوٹ نہیں بولتا، یہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ بھی کرتا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، یہ معذرت سامسومہ معذرت یہ گناہوں میں ملوث بھی ہے. مجھے قرآن سر پر رکھ کے بتاؤ مجھ سے محبت کرو گے؟ نہیں کرو گے. اگر علی کو یہ پتہ چل جائے میرا قبانی جھوٹ بولتا ہے، پوچھ لو آپ کا یہ ایمان یہ نہیں ہے کہ علی سب دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. آپ اس فارمولے کو آج رات کو یہاں سے گھر پہ لیٹے جا کر اپنے اپنے بستر پر، تمہیں قسم ہے حسین کی عزت، یہ ضرور سوچنا کہ علی بادشاہ میرا مولا ایسا ہے
جو مجھے دیکھتا بھی ہے مجھے سنتا بھی ہے اور میرے دل میں اس کی محبت ہے. کسی سے نہ پوچھو میں علی کو اپنے آپ سے پوچھو. شیشے کے سامنے کھڑے ہو اور کتنا چاہتا ہے تو علی کو خود بتا دے گا. تمہیں حسین کو لشکر کی ضرورت نہیں تھی, حسین کو کرداروں کی ضرورت ہے. حسین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے. حسین کو یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لشکر جائے. حسین یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ جو جائے میں اس کے دل میں اترا ہوا ہوں. یہ کربلا ہے. یہ امام باقر کی بات کر رہا ہوں اور میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. اس دل پہ ہاتھ مار کے کہو, مولا سے مخاطب ہو کے کہو یہ کربلا ہے, یہاں شرط ہے عرفان حسین. اس دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو یہ کربلا ہے, یہاں شرط ہے عرفان حسین. رنگ کی نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی. جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف, دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی. چلے حسین مدینے سے. ابھی ذاکر اول سے آپ نے قیامت کے مسائل سنے. ایک پہلو رہ گیا جو میں بیان کر رہا ہوں. جب چلنے لگے حسین تو تاریخ نے یہ لکھا اللہ جانے کتنی مرتبہ نانا کی قبر پہ گئے ہیں. کیونکہ اب جو حسین جائیں گے تو اب تو حسین نہیں آئیں گے نا مدینے میں, یہ حسین کو معلوم ہے. اللہ جانے کتنی مرتبہ حسین نانا کی قبر پہ گئے ہیں. تاریخ نے ایک منظر لکھا کہ حسین تو بار بار اپنے نانا کی قبر پہ جاتے تھے, مگر وہ جو گھر میں بہنیں تھیں ان کے دل میں بھی تو تمنا ہوگی کہ ہم بھی نانا کی قبر پہ جائیں. وہ شہزادیاں بھی تو چاہ رہی ہوگی نا کہ ہم ماں کی قبر پہ جائیں. تو سنو گے کیسے گئی ہے. یہ منظر لکھا کہ حجرے سے لے کر اور نانا کی قبر تک قناتیں کھینچی گئی. چاروں طرف اس شان سے زینب نکلی ہے کہ ایک طرف عباس ہے, ایک طرف علی اکبر ہے. میں کہوں گا زینب تو بہت یاد آیا ہوگا جب عصر عاشور چلتے خیمے سے نکلی ہوگی. اجرکم اللہ. یہ لکھا چچا جانا کہ ایسے جاتے تھے حسین نانا کی قبر پر جیسے کوہ وقار جا رہا, لیکن جب ماں کی قبر پہ جاتے تھے تو ایسے جاتے تھے کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف بڑھتا ہے. کوہنیوں کے بل گھسٹتے ہوئے ماں کی قبر میں جاتے تھے اور کہتے تھے اماں تیری قبر پر چراغ جانے والا حسین جا رہا. بس عزیزو مسائل کو آپ نے بھرپور سن لیے. ایک پہلو کہ جب سواریاں آمادہ ہو گئی اور ہر ایک کو رات کی تاریکی میں حسین نے ایک ایک بیوی کو اماری میں سوار کرا دیا. سن لیا نا وہ فہرست کیسے بنی تھی. ابھی وہ رکن صاحب پڑھ کے چلے گئے کہ کس طریقے سے فہرست بنی, کس نے فہرست بنائی اور کس طریقے سے لوگ اماریوں میں بیٹھے. جب ساری بیویاں اماریوں میں سوار ہو گئی تو ایک مرتبہ حسین نے فہرست ہاتھ میں لی, عباس کو بلایا, کہا عباس سب بیٹھ گئے, کہاں والا. حسین ایک ایک اماری کے قریب گئے, پردہ اٹھایا. توجہ رکھیے گا, جو رونے کے لیے آئے ہیں میں نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ روئیے, میں نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ ماتم کریں. جس کے دل میں قبر حسین ہے ایک ایک اماری کے پاس گئے, اماری کا پردہ اٹھایا, دیکھا اماری میں زینب بیٹھی ہے سر جھکائے, پردے کو گرا دیا. دوسری اماری کے قریب آئے, دیکھا جناب ام فروا بیٹھی ہے, پردہ گرا دیا. تیسری اماری کے قریب آئے, دیکھا جناب لیلا مادر اکبر بیٹھی ہے, پردہ گرا دیا. ایک اماری کے قریب آئے تو دیکھا بوڑھی فضہ اماری میں سر جھکائے بیٹھی ہے. ایک اماری کے قریب آئے, دیکھا جناب رباب سر جھکائے بیٹھی ہے.
حسین نے دیکھا رباب ہے مگر گود خالی ہے. حسین نے دیکھا رباب ہے مگر گود خالی ہے. حسین نے کہا مادر اصغر سے مخاطب ہو کے کہا اصغر کہاں ہے؟ کہا کیا کروں؟ جب چلنے لگی تو صغرا نے میرا دامن پکڑ کے کہا اماں سب جگہ اماں یہ بتائیے اس بھرے گھر میں میرا دل کیسے لگے گا؟ اماں میں آپ کو نہیں روکتی، مجھے معلوم ہے کہ میرا نام فہرست میں نہیں ہے، میں اس قافلے کے ساتھ نہیں جا رہی اماں، لیکن اتنی مہربانی کیجئے اس چھوٹے بھائی اصغر کو مجھے دے دیجئے، میں اپنے بھائی سے کھیل لیا کروں گی، میرا دل لگا رہے گا. ایک وعدہ میں آپ سے کرتی ہوں، جب بڑے بھائی اکبر کی شادی کرو تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اصغر کو اکبر کا شہزادہ بنانے کے لیے آپ جہاں ہوگی وہاں لے کے آ جاؤ. اور میری ماں بہنوں سن رہی ہو نا، ارے صغرا نے یہ ماں سے کہا، ماں بیچ ماں ہے نا، ماں کا دل ہے. اصغر کو صغرا کے حوالے کیا. حسین آئے، حسین واپس آئے، دیکھا صغرا بیٹھی ہے اصغر بہن کی گود میں کھیل رہی. ایک مرتبہ حسین نے صغرا سے کہا بیٹی صغرا قافلہ جا رہا ہے، بیٹی تمہیں معلوم ہے نا اصغر کا نام محضر نامے میں شامل ہے، محضر نامہ اس فہرست میں شامل ہے، وہ جو کربلا کی فہرست ہے اس میں اصغر کا نام شامل ہے، بیٹا اصغر کو مجھے دے دو. کہا بابا، جملہ قیامت کا ہے آپ نے سن رکھا ہے. کہا بابا میں روکوں گی نہیں، میں نہیں روکتی اصغر کو. ہاں اگر اصغر خود آپ کی گود میں آ جائے، اگر اصغر خود کتنا مظلوم ہے میرا مولا، خدا کی قسم یہ منظر حسین کی مظلومیت کے لیے کافی ہے. کہ مرتبہ حسین نے صغرا سے کہا اور صغرا نے کہا بابا نہیں روکتی، ہاں اگر اصغر خود آپ کی آغوش میں آ جائے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لے جائیے اصغر کو. حسین نے اصغر سے کہا بیٹا اصغر قافلہ جا رہا ہے. اصغر اپنی بہن سے لپٹ گیا. حسین اب کچھ نہ بولے، ایک مرتبہ جھکے اصغر کے کان پر اپنے لبوں کو رکھا. اللہ جانے حسین نے کیا کہا. اصغر نے اپنی بہن کی گود کو چھوڑا، عمر کے باپ کی گود میں آ گئے. ارے صغرا کی چیخ نکل گئی، باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی بابا میں نہیں روکوں گی اصغر کو، مگر ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں آپ کو میرے حق کی قسم اتنا بتا دیجئے آخر اپنے اصغر سے کیا کہا. کہ صغرا تم نے حق کی قسم دی تو سنو، بس ہم نے صغرا اصغر سے اتنا کہا اصغر بیٹا اگر تم نہ گئے حرملا کا تیر ہوگا. الظالمين والصيام الذين ظلموا